بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1721 ہے اور آج سورہ یاسین کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 48، 49 اور 50، 48، 49 and 50۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب ہوگا، ہذا، یہ، الوعد، وعدہ، ان، اگر، کنتم، ہو تم، صادقین، سچے، ما ينظرون، وہ انتظار نہیں کرتے، الا، مگر، صیحۃ واحدہ، ایک زور کی آواز کا، تأخذہم، جو ان کو آ پکڑے گی، وہم، جبکہ وہ، یخصمون، جھگڑیں گے، فلا یستطیعون، پس وہ طاقت نہ رکھیں گے، توصیتاً، وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون، وہ لوٹ سکیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی، پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکیں گے۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دوسری بات، یہ لوگ بس ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے ہی میں ہوں گے۔ تیسری بات، پھر یہ لوگ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹ سکیں گے۔ بزرگان محترم، جب مشرکوں نے اس عذاب کے بارے میں سنا تو کہنے لگے کہ اچھا، جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، اگر تم واقعی سچی بات کہہ رہے ہو کہ عذاب آنے ہی والا ہے تو بتاؤ کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ یہ بات بھی ان مشرکین نے مذاق اڑانے کے لیے کہی تھی، یعنی یہ لوگ حقیقت میں اس عذاب کے آنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے اور کہا، تم جس عذاب کا انتظار کر رہے ہو وہ عذاب تو بس ایک گھڑی میں آ کر تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور تم کچھ کر نہیں پاؤ گے، حتیٰ کہ تمہیں اتنی بھی مہلت اس وقت نہیں ملے گی کہ تم اپنا وہ کام مکمل کر سکو جو کام تم کر رہے ہو، اور نہیں تمہیں اپنی اتنی مہلت دی جا سکے گی کہ تم کوئی وصیت کر سکو یا پھر تم جہاں ہو وہاں سے اپنے گھر والوں کے پاس جا سکو۔ وہ ایک زبردست اور زوردار دھماکے جیسی آواز میں آ سکتا ہے، وہ عذاب جو ایک پل میں تمہیں اپنی زد میں لے لے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ قیامت اس طرح اچانک لوگوں کے پاس آئے گی کہ ایک آدمی اپنے جانور کو پانی پلا رہا ہوگا تو کوئی آدمی اپنا حوض ٹھیک کر رہا ہوگا، کوئی اپنا سامان بازار میں بیچ رہا ہوگا، تو کوئی اپنی ترازو درست کر رہا ہوگا، تو وہ قیامت ان کے پاس آ پہنچے گی اور وہ اسی حالت میں ہوں گے، فلا یستطیعون توصیہ ولا الی اہلہم یرجعون، نہ وہ کسی کو اس وقت وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی تیاری کرنے میں جلدی کرو۔ احادیث میں آیا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام جملہ 3 مرتبہ سور پھونکیں گے، اور میں سے پہلا سور ہوگا جس کو نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ کا سور کہا جاتا ہے۔ جب یہ سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے، اسی کو اس آیت میں صیحۃ واحدہ کہا گیا، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سور ضرور پھونکا جائے گا، اور اس وقت حال یہ ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے راستوں، بازاروں اور مجلسوں میں ہوں گے، حتیٰ کہ 2 آدمی اپنے ہاتھوں میں کپڑا لیے بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، لیکن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کپڑے کو لوٹا بھی نہ سکیں گے، اور اس سور کی وجہ سے ایک زوردار چیخ نکلے گی جس سے سارے ہی لوگ مر جائیں گے۔ یہ سور وہی ہوگا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون،
مشرکوں اور کافروں کا یہ سوال کہ وعدے کا دن کب آئے گا، یعنی جس قیامت کے دن کے آنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، آخر وہ دن کب آئے گا، یہ مضمون قرآن مجید کی دیگر آیات میں موجود ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 48 48 میں کہا گیا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وعدے کا دن کب ہے، کب آئے گا وہ وعدہ، اگر تم باقی سچے ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 38 میں بھی یہ مضمون موجود ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 71، سورہ سبا کی آیت نمبر 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 25 میں بھی اسی قسم کا مضمون موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت سے کے ان مراحل کے سلسلے میں، ان عذاب اور سور کے پھونکے جانے کے سلسلے میں جتنی باتیں قرآن مجید نے اور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، ان پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔